السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ذرا ڈفرینٹ ٹاپک پر بات کرنی ہے آپ سے۔ بہت دنوں سے کچھ سوالات آ رہے تھے جن کو میں نے واٹس ایپ پر ایڈریس نہیں کیا، اور ریسنٹ پاکستان میں ایک سمجھ لیں ایک شوبز سے تعلق رکھنے والے ایک شخصیت کے ساتھ ایک معاملہ جو فیس بک پر مجھ سے شیئر کیا گیا، اور اسی طرح دو چار اور باتیں آپ سے ڈسکس کرنی ہے۔ ٹائٹل میں نے اس لیے رکھا ہے اس کا شادی ٹائم، اور اس لیے اس کا ایک عنوان یہ بھی رکھا ہے کہ ایک سے زائد شادیاں۔ ہمارے ہاں معاشرے میں جب مرد ایک سے زائد شادی کرتا ہے تو اس کو نیگیٹو کامنٹس زیادہ سننے کو ملتے ہیں، اور اگر کسی کی دوسری شادی ہے تو لوگ یہی اندازے لگانے شروع کر دیتے ہیں کہ یقیناً میاں بیوی میں سے کسی نہ کسی میں کوئی نہ کوئی خامی یا فالٹ ہوگی، لڑکی جھگڑالو ہوگی، سسرال سے بری نہیں ہوگی، لڑکا خراب ہوگا، باہر چکر چل رہے ہوں گے۔ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ کبھی کبھی شادیاں نہیں نبھتی، لوگ کمپیٹیبل نہیں ہوتے، کچھ اور وجوہات ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے معاملات جو ہے دونوں اچھے لوگ ہوتے ہیں لیکن ہم آہنگی نہیں ہوتی، نہیں بن پاتی۔ اور یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ ہم نے پہلی دفعہ دنیا میں دیکھ رہے ہیں، صحابہ کرام کی حیات میں بھی ایسے واقعات موجود ہیں جس میں نہیں نبھ سکی تو سیپریشن ہو گئی، سیپریشن ہونے کے بعد دونوں نے دوسری جگہ شادی کر لی اور پھر وہاں پہ معاملات ٹھیک چلتے رہے۔ تو بہرحال ایک تو یہ مسئلہ ہو گیا کہ اگر کسی کی دوسری شادی ہوتی ہے یا تیسری شادی ہوتی ہے یا چوتھی ہوتی ہے یا پانچویں ہوتی ہے، اس طرح کی نیوز چلتی رہتی ہے نا ہمارے ہاں میڈیا میں، لوگوں کو اپنی زندگیوں سے زیادہ سیلیبریٹیز کی زندگی میں دلچسپی ہے۔ اور یہی وہ تھی کہ فیس بک پر مجھے آپ لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے بھیجا کہ یہ دیکھیں یہ ڈاکٹر عامر لیاقت کی تیسری شادی ہو گئی ہے۔ میں کہا بھائی آپ کو کیا پرابلم ہے، وہ چوتھی کرے پانچویں کرے، آئی مین اس کی لائف ہے، اس کی لائف ہے، اس نے ایک جگہ نہیں نبھی، واٹ ایور واز دا ریزن، دوسری جگہ اس نے کر لی، واٹ ایور از دا ریزن، آئی مین وی آر نو بڈی ٹو پوک ان ٹو ادر پیپلز لائف۔ ہم کیوں دوسروں کی زندگیوں میں جھانک تانک کرتے رہتے ہیں؟ ہمیں یہ مرچ مسالے کیوں چاہیے؟ اب وہ کسی سے بھی شادی کرے، اٹس نن آف آور بزنس۔ اب وہ کہہ رہے ہیں لوگ کہ بھی ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اتنی کم عمر کی لڑکی اتنے زیادہ عمر کے لڑکے سے شادی، بندے سے شادی کر لے، ضرور اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوگی۔ اگر ہے بھی تو دلوں کا حال کون جانتا ہے؟ اللہ، بس دیٹس اٹ۔ آپ کا اور میرا کام ہی نہیں ہے۔ جب دلوں کا حال اللہ جانتا ہے اور اندر کے بھید وہ جانتا ہے اور اس نے اس چیز کو آپ کے سامنے کھولا نہیں ہے تو جستجو میں کیوں لگے رہتے ہو؟ کسی کی جستجو میں نہ پڑے رہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھو اگر کوئی شادی کرتا ہے تو اچھی بات ہے نا، حرام کام تو نہیں کر رہا۔ کوئی مرد ہو معاشرے کا اگر وہ اس کی کہیں نہیں نبھ سکی، یا کوئی عورت ہو معاشرے میں اس کی کہیں ایک جگہ نہیں نبھ سکی اور کہیں اور شادی کرتی ہے یا کرتا ہے تو اچھی بات ہے، اس کو اپریشیٹ کیا کرو۔ ہمارے ہاں لوگ جو ہے وہ گناہوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ وہ دیکھو فلاں کی فلاں گرل فرینڈ ہے، فلاں کا فلاں بوائے فرینڈ ہے، دلوں کا آپس میں چل رہا ہے، یہ فلاں کی فلاں سے منگنی ہوگی۔ وہ منگنی کچھ نہیں ہوتی یار، منگنی کے بعد بھی وہ نامحرم ہی رہتے ہیں جب تک نکاح نہیں ہو جاتا۔ ہمارے ہاں آبا ہی بگڑا ہوا ہے۔ وہ ادھر تو ٹھیک ہے، کسی کوئی حلال طریقے سے کام کرنا شروع کر دے تو اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی کی ایک وقت میں ایک سے زیادہ شادیاں ہوئی ہوں تو اس کے کیریکٹر کے اوپر انگلیاں اٹھانا شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی اس کا کوئی کیریکٹر ہی نہیں ہوگا، تو کیریکٹر، ایسے عجیب لوگ ہیں۔ اگر کوئی آدمی ایک سے زائد خواتین کے ساتھ جسٹس کر سکتا ہو اور ان کو ایک ساتھ رکھتا ہو الگ رہائشوں میں یا سیم گھر میں، واٹ ایور از دیئر سیٹ اپ، اٹ از نن آف آر کنسرن۔ جب وہ لوگ اپنی زندگیوں سے خوش ہیں، مطمئن ہیں، تو ہمیں تکلیف کیا ہے؟ یا تو تکلیف ان لوگوں کو ہوتی ہے جن کا دل کر رہا ہوتا ہے کہ یار میری بھی ہو لیکن کر نہیں سکتے، یا پھر ان کا ہے کہ جن کو بس پرابلم ہے ہر کسی سے کہ اس کا ایسا کیوں ہو گیا، اس کا ایسا کیوں ہو گیا۔ تو اتنا زیادہ دوسروں کی زندگیوں میں انوالو ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری طرف ہمارے پاس مفتی طارق مسعود صاحب ہیں جو اس چیز کو بہت اپنے پلیٹ فارم سے پروموٹ کرتے ہیں کہ آپ دوسرے گھروں کو بھی بسانے کی کوشش کریں۔ ایسی بہت ساری خواتین معاشرے میں موجود ہیں جو بیوہ ہیں یا پھر طلاق یافتہ ہیں، اور ضروری تو نہیں ہوتا نا کہ ہر مرد کو وہ کنواری 18 سال کی ہی چاہیے۔
یہ بھی ایک، یہ تو ہمارے ہاں وہ جو ایک ہوتا ہے نا خبط ہوس، وہ ایک چیز ہوتی ہے یہ. اور اس طرح دیکھیں بہت سارے گھر بس جائیں گے، بہت ساری خواتین جو ہے ان کو گھر مل جائیں گے. اچھا، مغربی ممالک میں بائی کانسٹیٹیوشن اٹ از ایلیگل ٹو ہیو ملٹیپل وائفس. ایک سے زائد شادیاں کرنا ایک وقت میں، یہ کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے. وہ آپ کو اس کے اوپر جیل ہو سکتی ہے، مینی ادر تھنگس کین ہیپن بیکاز اٹس اگینسٹ دا لا فار دیم. تو ان ممالک میں بھی کچھ لوگوں نے، صرف مسلمانوں نے نہیں، غیر مسلموں میں بھی ایک سے زائد شادیاں کی ہوئی ہیں ایک وقت میں. آن پیپر ایک ہے اور اس کے علاوہ اور ہے. اچھا، کرسچنس میں مورمنز ہوتے ہیں. مورمنز وہ تو ان کے پاس تو گنتی کوئی نہیں ہے نا. ان کو وہ کہتے ہیں سسٹر وائفس. وہ ایک ہی گھر میں رہتی ہیں ساری بیویاں، 3 4 5 6 7 8، کوئی لمٹ نہیں ہے ان کے پاس. وہ ساری بیویاں ایک ہی گھر میں رہتی ہیں، بول کے ڈھونڈتی ہیں وہ اپنے شوہر کے لیے بیویاں. کرسچنز ہیں، امریکن ہیں، امریکہ میں رہتے ہیں. مورمنز سرچ کیجئے گا کبھی تو اس ہیں ان لوگوں کے ہاں بھی اس طرح کے لوگ. تو یہ بات نہیں ہے کہ مسلمانوں میں ہیں اس طرح کے معاملات، لیکن انہوں نے اس چیز کو اوور کم کر لیا ہے. جن کے ہاں یہ ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، اس کی اجازت ہے ان کے ہاں، تو وہ اس کو اسی طرح لیتے ہیں. ہمارے ہاں وہ کیا ہے کہ کنفیوز ہو گئے لوگ. ہندوازم میں اور اسلام میں بڑے کنفیوز چل رہے ہیں. اور اسی طرح جنت کو لے کر بھی یہی معاملے میرے سامنے آتے ہیں کہ بھائی اب ملکہ تو ایک ہی ہوتی ہے، پھر میری ملکہ ہونے کا کیا فائدہ جنت میں؟ ملکہ ایک ہی ہوتی ہے، یہ کدھر لکھا ہوا ہے؟ کدھر ہے کہ ملکہ ایک ہی ہوتی ہے؟ ایسا تو بادشاہوں کے زمانے میں بھی نہیں ہوتا تھا. جو دنیا میں بادشاہ گزرے ہیں، آپ مسلمان بادشاہ چھوڑیں، آپ یورپ کے بادشاہ اٹھا کے دیکھ لیں، اگر مسلمان بادشاہوں سے پرابلم ہے. ہاں، ایسا کبھی بھی نہیں رہا. تو ملکائیں تو بہت ساری ہوتی ہیں، ساری ملکائیں ہوتی ہیں. لوگ اس بات پر سیٹسفائی نہیں ہیں کہ جنت میں مجھے میرے محل مل رہے ہیں، مجھے میری اتنی زیادہ نعمتیں مل رہی ہیں. نہیں نہیں، وہیں سوئی اٹکی ہوئی ہے ایک ہی جگہ پر. گرو کریں جی، تھوڑا مینٹلی گرو کریں. کسی کے آنے سے کسی کی اہمیت کم نہیں ہو جاتی. مسئلہ سارا یہ ہے کہ میری اہمیت کم ہو جائے گی. اہمیت نہیں کم ہوتی کسی کی، یاد رکھو. جنت میں سب کی اہمیت ہے. ساری ملکائیں خصوصی ملکائیں ہیں، سب کی اپنی اپنی جگہ اہمیتیں ہیں. تو شوہر کی اگر ایک سے زیادہ ازواج ہیں تو وہ ان ازواج کو اتنا ہی وقت دے گا جتنا انہیں درکار ہوگا. یہ یاد رکھو. جب تک میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، جنت میں بات کر رہا ہوں، مل رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، لمحے بتا رہے ہیں، اس وقت تک جب تک سیر نہیں ہو جاتے، جی نہیں بھر جاتا. تو بہرحال اب جنت کے معاملات ہیں، ہم یہاں دنیا میں بیٹھ کر ان کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. نہیں کر سکتے، کر ہی نہیں سکتے. وہ اور ہی جہاں ہیں وہاں یہ تمام شکوک و شبہات، نفس کی برائیاں نکال کر جنت میں لوگوں کو داخل کیا جائے گا. جب یہ ایلیمنٹس ہی نہیں ہوں گے، یہ بغض کے، یہ حسد کے، یہ جلن کے، یہ کاٹنے کے، وہ میرا ہے صرف، یہ جب چیز ہوگی نہیں تو پھر مسئلے بھی نہیں ہوں گے. سمپل از دیٹ. کوئی ایسی مشکل بات تو ہے نہیں سمجھنے کے لیے. تو بہرحال لوگوں کو ایک تو دوسروں کی زندگیوں میں جانے کے کم کرنا چاہیے. دوسرا، اگر کہیں پر کوئی اس طرح کا معاملہ چل رہا ہے کہ میاں بیوی راضی ہیں اور باقی بھی سب، تو ٹھیک ہے، دس از پرفیکٹلی فائن ٹو ڈو دیٹ. اچھا، مسئلہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے ہمارے ہاں معاشرے میں؟ جہاں پر مرد ناانصافی کرتے ہیں کہ پچھلی بیوی، جو پہلی بیوی ہوتی ہے نا، اس کو یا تو بالکل روند کے رکھ دیتے ہیں جب دوسری آ جاتی ہے. یاد رکھو، قیامت کے دن ایسے لوگ بہت برے حال میں اٹھیں گے جو بیویوں میں انصاف نہیں کرتے. وہ یاسر شامی نے بھی ایک فیملی کا انٹرویو کیا تھا نا، جس میں ایک بندے کی 3 بیویاں ہیں اور وہ تینوں پھر چوتھی بیوی اس کی ڈھونڈ رہی ہیں. تو پہلی بیوی اس کی کنواری ہے اور اس کے بعد ان میں سے ایک میرے خیال سے بیوہ ہے اور ایک طلاق یافتہ ہے. تو انہوں نے اس طرح کی خواتین سے شادی کی اور اس میں ان کی بیویوں نے سپورٹ کیا. اینڈ دے آر لوکنگ فار پروبیبلی اے 4th وومن، آئی ڈونٹ نو، آئی مین. لیکن یہ ہے کہ وہ اس انٹرویو میں اس نے اس بات کی طرف نشاندہی کی تھی کہ وہ کوئی ایک اچھا انیشیٹو ہے کہ ایسی خواتین جن کو معاشرے میں لوگ عجیب و غریب سے طریقے سے دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ تو طلاق یافتہ ہو گئی، اب یہ تو بیوہ ہو گئی ہے، ان کو ایک جیون ساتھی مل جاتا ہے. جوانی میں کچھ لوگوں کو بیوہ ہو جاتی ہیں، پھر معاشرے میں وہ ایک پریشر ہوتا ہے
کہ آپ اس کو یہ تو یہ ہو گئی اور وہ ہو گئی، کچھ یہ ہو گئی وہ ہو گئی، کچھ نہیں ہوتا. یاد رکھو دین کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. جب تک شادی کی خواہش ہے بندہ شادی کر سکتا ہے، دین یہ کہتا ہے. عمر کی بھی قید نہیں ہے. سمپل ایز دیٹ. بھئی یہ اچھا ہے نا کہ میاں بیوی ہوں، شادی والی زندگی ہو، بجائے اس کی کہ لوگ حرام کاری میں پڑے رہیں. نہیں، لوگوں کو حرام کاریاں تو قبول ہیں، یا کہتے ہیں حرام کاری بھی نہیں کرو، شادی بھی نہیں کرو، خود مزے سے بیٹھے ہوئے ہیں اپنی اپنی زندگیوں میں. اس کو کارنر کیا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں تم اپنے احساسات اپنے جذبات مارو. اچھا، خواتین کو پرابلم یہ ہو جاتا ہے کبھی کبھی، کہتے ہیں کہ بھئی اگر میں نے دوسری شادی کر لی اور مجھے جنت میں اپنے پہلے والے شوہر کے ساتھ رہنا ہے، پھر میں کیا کروں گی؟ کہ بھئی دوسری شادی کریں گے تو پتہ چلے گا نا کہ بھئی آپ کا مائنڈ کدھر. آپ نے تو صرف ایک شخص کو دیکھا ہے نا، ہو سکتا ہے دوسرا شخص آپ کو پہلے شخص سے زیادہ اچھا لگے. یو نیور نو. تو اور اس کے بعد ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے قیامت میں چوائس تو آپ کے پاس ہے. چوائس تو آپ کے پاس ہے نا کہ آپ نے کس کے ساتھ رہنا ہے. اللہ نے چوائس آپ کو دی ہے. عورت انتخاب کرے گی کہ میں نے جنت میں کس مرد کے ساتھ رہنا ہے، تو جس مرد کے ساتھ رہنا ہے اس مرد کے ساتھ رہے گی. دوسرے مرد کو بھلا دی جائے گی. اس کو شائبہ تک نہیں ہوگا کہ یہ عورت میری زندگی میں کبھی ایگزسٹ کرتی تھی. دیٹس اٹ. مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. اور خواتین جو ہے وہاں پر اپنے شوہر کے ساتھ ہوں گی، اور محرم رشتہ دار جو ہیں ان سے ملاقات کر سکیں گی. تو اس میں کوئی ایسے پرابلم کی بات نہیں ہوتی. اس کو آپ ٹو کمپلیکیٹڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اینی وے. اچھا، پھر اسی طرح جب میاں بیوی میں طلاق ہو جاتی ہے نا دو لوگوں میں، تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ پھر اب وہ چونکہ اس کی بیوی رہی نہیں نا، تو اس کو جنت میں کیسے ملے گی؟ جنت میں تو وہ ملے گی نا جو اس کی بیوی ہو. اور اچھا، پھر ایک اور چیز یہ ہے کہ ایک عورت کی کسی اور سے شادی ہوئی ہوئی ہے، تو وہ جس سے اس کی شادی ہوئی ہوئی وہ اس کو جنت میں ملے گی نا. لوگ بھی عجیب و غریب سی خواہشات کا اظہار کرتے ہیں. اگر وہ فلاں عورت مجھے تو تمہیں کیوں ملے گی؟ وہ اپنے شوہر کو ملے گی بھائی. تمہیں تمہاری والی ملے گی، وہ اپنے شوہر کو ملے گی. یہ عجیب سے لوگوں کے کانسیپٹس ڈیولپ ہو جاتے ہیں. کبھی کسی کو کالج میں کوئی لڑکی پسند آ گئی، اس کی کہیں اور شادی ہو گئی، وہ ابھی تک اس کی یاد میں بیٹھے ہیں. 50 سال کے ہو گئے ہیں، وہ ابھی بھی ان کو وہی یاد آ رہی ہے، 30 سال پرانی محبت. کم آن، لائک موو آن، موو آن. آئی مین کب تک ماضی میں سوئی اٹکی رہے گی ہماری؟ کب تک ہم یوں زندگیاں گزارتے رہیں گے؟ تو اینی وے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بڑا سیریس ٹاپک ہے. مفتی طارق مسعود تو اس کو بڑا لائٹ کہہ کر آپ کے سامنے بڑا لائٹ کر کے بیان کرتے ہیں. اس کے اندر کچھ کمپلیکیشنس بھی ہوتی ہیں، کچھ کمپلیکسٹیز بھی ہوتی ہیں، کچھ سیریسنس بھی ہوتی ہے، کچھ ہلکا پھلکا بھی چیز ہوتی ہے. لیکن بات وہی ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کہ جس چیز کی دین نے اجازت دی ہے. دیکھو نا، ایک سے زائد کا حکم نہیں ہے، اجازت ہے. اور ساتھ یہ ہے کہ انصاف کر سکو. اگر انصاف نہیں کر سکتے تو پھر ایک کافی ہے. تو اچھا، دلی رجحان جو ہے نا، وہ انصاف کے پلڑے میں نہیں آتا. بھئی دلی طور پر ایک کی طرف زیادہ مائل ہو سکتا ہے دل، لیکن جس کی طرف زیادہ مائل ہو، یہ چیز انصاف پر ریفلیکٹ نہیں ہونی چاہیے. اس کا افیکٹ نہیں آنا چاہیے کہ جس پر زیادہ مائل ہیں اس کو تو کروڑ روپے کی چیز دے رہے ہیں، اور جس کی طرف کم مائل ہے اسے لاکھ میں ٹرخا رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. کروڑ دے رہے تو سب کو کروڑ دو، 10 لاکھ دے رہے تو سب کو 10 لاکھ دو. انصاف کے ساتھ چلو. ایک کے لیے ایک چیز لے رہے ہو تو اسی لیول کی چیز دوسرے کے لیے بھی لو. احساس کمتری میں نہ مارو ان لوگوں کو آپس میں. اینی وے، دیر لاٹ آف تھنگس ٹو بی کنسیڈرڈ. بہرحال اس کے اوپر پچھلے کئی دنوں سے بہت سارے لوگوں کے سوالات بھی آئے تھے. خواتین کی طرف سے بھی کچھ خواتین نے اس پہ کہا تھا کہ اس پر بھی بات کریں کہ ایک سے زائد شادی بندے کریں. I was shocked to hear that. I was surprised to hear that کہ خواتین ہیں ہمارے ملکوں میں اس طرح کی، جو اس طرح کی چیزوں کو پروموٹ کرنے کے لیے اپروچ کرتی ہیں کہ آپ اپنے پلیٹ فارم سے اس ٹاپک پر بھی بات کریں. اینی وے، اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیں، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.